اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو وہ واقعہ آج ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، اور اس جادو کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کار نبوت پر بھی کوئی اثر ہوا تھا، یعنی نبوت کے کاموں پر بھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے واقعہ۔ یہ واقعہ جو ہے یہ پورا حدیث کی روشنی میں آپ کو سناؤں گی، اور حدیث کے راوی ہیں حضرت عائشہ، حضرت زید بن ارقم، عبداللہ بن عباس، اور بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، امام احمد اور عبدالرزاق سب کی کتابوں میں یہ واقعہ جو ہے یہ اسی طرح ملتا ہے کہ جب 7 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس آئے تو خیبر سے یہودیوں کا ایک گروہ جو ہے نا وہ مدینے آیا، اور مدینے میں وہ انصار کے ہاں ٹھہرا۔ انصار کا ایک قبیلہ تھا بنی زریق، ان کے ہاں وہ ٹھہرا، اور اس میں ایک بڑا جادوگر تھا، لبید بن عاصم نام تھا اس کا۔ وہ تو جادوگر تھا ہی، کہا جاتا ہے کہ اس کی بہنیں اس سے بھی بڑی جادوگر تھیں۔ تو یہ یہودی اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم جانتے ہو محمد نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، تو ایسا کرو کہ کچھ ایسا اس طرح سے جادو کرو کہ وہ ہلاک ہو جائے، تو ہم تمہیں جتنی کہو گی اتنی اشرفیاں دیں گے، یا کچھ روایتوں میں تعداد متعین کی گئی کہ اتنی اشرفیاں دی جائیں گی۔ اب یہ ہوا، ایک لڑکا، یہودی لڑکا جو تھا نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ یہ جو لبید بن عاصم تھا نا، اس نے اس لڑکے کو استعمال کیا۔ اس لڑکے کے ذریعے آپ دیکھیے گا، یہ اتنا حیرت انگیز واقعہ ہے کہ آج کے دور میں بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی، ان پر بھی یہ سب کچھ کیا گیا، اور واقعی ہی جادو پر حق ہے اور جادو اثر رکھتا ہے۔ نبی پاک پر بھی کیسے انہوں نے جادو کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی منگوائی، کنگھی کے کچھ دندانے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لگے ہوئے تھے وہ حاصل کیے گئے۔ اس لڑکے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی لا کر دی۔ کھجور کا جو نر حصہ ہوتا ہے نا، نر کھجور، اس کا ایک خوشہ لیا گیا اور اس کا غلاف بنایا گیا، اور اس کے اندر جو ہے نا یہ جادو لپیٹ کے، جن چیزوں پر بھی انہوں نے کیا لپیٹ کے، تو ایک کنواں تھا انصار کے اس قبیلے یعنی بنی زریق کے قبیلے کے اندر زروان نامی ایک کنواں تھا۔ اس کنویں کی تہہ میں ایک پتھر تھا، اس پتھر کے نیچے دبا دیا گیا۔ اب جب نبی پاک، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی یہ جادو کیا تھا، اور کچھ کہتے ہیں اس کی بہنیں اس سے بڑی جادوگرنیاں تھیں، اس نے یہ جادو اپنی بہنوں سے کروایا تھا۔ اب ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر ہوتے ہوتے پورا سال لگا۔ پہلے 6 مہینوں میں تو کوئی اثر نہیں ہوا، آخری 6 ماہی میں کچھ اثر ہونا شروع ہوا، اور اس کے بھی آخری 40 دنوں میں یہ شدت اختیار کرنے لگ گیا، اور آخری 3 دن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گراں گزرے تھے، لیکن اس کا تعلق نبی وحی سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام تھے، جتنی ایکٹیویٹیز آپ کی نبوت سے ریلیٹ کرتی تھیں، ان پہ اس جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ اللہ کا ایک خاص فضل تھا، لیکن اثر یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ اندر سے گھلتے جا رہے ہیں، ختم ہوتے جا رہے ہیں، ہر وقت سستی، نیند آتی۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں چادر اوڑھ کے لیٹے رہتے ہیں، نماز پڑھتے اور وہیں لیٹ جاتے ہیں، اور اکثر یہ بھولنا، اپنے ذاتی کام بھولنا شروع ہو گئے تھے کہ آج کس وائف کی طرف میری باری ہے اور گیا ہوں یا نہیں گیا، یہ چیزیں آپ بھولنا شروع ہو گئے۔ آخری 3 دنوں میں جب یہ شدت اختیار کر چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں تھے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کے دعا کی کہ اللہ یہ میری کیسی کیفیت ہے، مجھے اس سے نجات دلا، یہ مجھے پتا چلے کہ کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ حدیث میں یہی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ عائشہ، اللہ نے مجھے بتا دیا ہے جو میں نے اللہ سے دعا کی تھی۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی، پوچھنے لگی، اللہ کے رسول کیا اللہ نے آپ کو بتایا ہے؟ آپ نے فرمایا جب میں سویا ہوا تھا تو میری چارپائی کے میرے سر والی سائڈ پہ ایک فرشتہ کھڑا تھا
اور ایک میرے پاؤں والی سائڈ پہ کھڑا تھا۔ جو فرشتہ میرے سر والی سائڈ پہ کھڑا تھا اس نے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا ہے؟ تو جو پاؤں والی سائڈ پہ کھڑا تھا وہ کہنے لگا ان پر جادو ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے کیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے بتایا ان کی کنگھی لے کر اور ان کے بال لے کر انہوں نے کھجور کی ایک غلاف میں لپیٹ کر زریق نامی زریق کنویں کی تہ میں ایک پتھر ہے اس کے نیچے چھپا دیے ہیں، اور اب اس جادو کا اثر ان کو بیمار کر رہا ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ خواب سنایا تو حضرت عائشہ پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے رسول اب کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کنویں کو پہلے خشک کیا جائے، اس کا پانی نکالا جائے گا، اور پھر اس پتھر کے نیچے سے وہ غلاف ہمیں نکالنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معتبر صحابہ، احادیث سے ہمیں ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت زبیر بن عوام کو اس قبیلے میں اس کنویں کو خشک کرنے کے لیے بھیجا، اور پھر تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی 2 صحابہ اکرام کی معیت میں اس کنویں کے پاس تشریف لے آئے۔ کنویں کا سارا پانی نکالا گیا اور پھر اس پتھر کو اٹھایا گیا تو اس پتھر کے نیچے وہ کھجور کے خوشوں کا بنا ہوا غلاف نکلا۔ اس کے اندر کیا تھا یہ سن کر آپ اور حیران ہوں گے۔ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور ایک موم کا بنایا ہوا پتلا تھا جس کے اندر سوئیاں پیوست کی ہوئی تھیں۔ سب صحابہ اکرام نے بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود یہ چیز دیکھی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے رسول خدا معوذتین یعنی سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی آیتیں پڑھتے جائیں اور یہ سوئیاں نکالتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا۔ جب ساری سوئیاں نکل گئیں اور دونوں صورتیں بھی ختم ہو گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک پڑھتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے محسوس کیا کہ جیسے آپ آزاد ہو رہے ہیں۔ اور میرے سننے والوں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید بن عاصم کو بلایا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ اس نے اعتراف کیا اور اس نے بتایا کہ ہاں یہ میں نے کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا تھا، اور آپ نے اس واقعے پر خاموشی اختیار کی۔ لیکن یہ واقعہ پورے مدینہ میں اس کی خبر پھیل گئی۔ اب اس کے اثرات کیا ہوئے، اور آج کے لوگ اس بارے میں کچھ حقیقت پسند انکار کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کہ اگر نبی پر جادو ہوا تو پھر ان کی ساری نبوت جادو کا اثر بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور بھی کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں، ان سارے سوالات کے جواب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ گلے کی خرابی کی وجہ سے آج میں صرف آپ کو واقعہ ہی سنا پائی ہوں، تو باقی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ تعالی۔